ہوش کے ناخن تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، نہ ہوش ہے، صرف ناخن ہی ہے ان کے پاس، جس سے ہمیں جو ہے 75 سال سے جو ہے نوچتے آ رہے ہیں. ہم نے روز اول سے اس مسئلے کو، اس کنفلکٹ کا حل پولیٹیکل ڈائلاگ اور بات چیت سے ایسا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کا ایک حصہ بن گئی ہیں. انسانی حقوق کی پامالیاں اسلام آباد پہنچے، گرفتار جو لوگ ہیں جس تھانے میں بھی ہیں وہاں پہ جائیں اور ان کے ساتھ اس دھرنے میں شریک ہوں. اگر وہ حل نہیں ہوتی تو گورنر بلوچستان اسلام آباد میں بیٹھ کر اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو دے کر پھر واپس آئیں. صدر سے، دوسرے جو متعلقہ اداروں ان سے بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو. معزز صحافی حضرات، شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ اس ہنگامی پریس کانفرنس میں آپ کو شارٹ نوٹس پر آپ لوگ آئے، اور اس حسب روایت اسی امید کے ساتھ کہ ہماری آج کی اس پریس کانفرنس کو منوان میڈیا کے ذریعے جو ہے آپ اس کو اجاگر کریں گے. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ رات اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے ورثاؤں کا جو لانگ مارچ تھا، اس پر مختلف علاقوں سے جب وہ گزرتا ہوا اسلام آباد پہنچا تو جس طرح ان پر تشدد، خواتین، بچوں اور بزرگوں پر لاٹھی چارج اور ان کی گرفتاری کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ایک غیر انسانی اور ایک غیر جمہوری طرز عمل نے ہماری اس بات کی تصدیق کی کہ یہ حکومت کیئر ٹیکر نہیں بلکہ انڈر ٹیکر حکومت ہے. اس حکومت کے آنے سے لے کر آج دن تک پورے ملک میں، بالخصوص بلوچستان میں، کوئی ایسا دن ہی نہیں گزرتا جہاں پہ تشدد، ظلم و بربریت اور قانون کی دھجیاں نہ اڑائی گئی ہوں. نگراں حکومتیں یا حکومتوں کا کام ملک میں فری اور فیئر الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن یہ واحد نگراں حکومت ہے جس کو ملکی سے لے کر بین الاقوامی معاہدات طے کرنے یا دستخط کرنے کے جو بھی اختیارات دیے گئے ہیں. بلوچستان کا تنازع جو کئی ڈیکیڈ سے چلا آ رہا ہے، ہم نے روز اول سے اس مسئلے کو، اس کنفلکٹ کا حل پولیٹیکل ڈائلاگ اور بات چیت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی مشورے دیے، اور اس بات پر ہم نے تمام وہ حکومتیں جن کے ہم اتحادی بھی رہے ہیں اور جن کے ہم مخالف بھی رہے ہیں، ان کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ بلوچستان کنفلکٹ کا واحد حل پولیٹیکل ڈائلاگ ہے اور جمہوری انداز میں اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں مسنگ پرسنس کا مسئلہ بلوچستان کے کنفلکٹ سے علیحدہ ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے. جس دن سے بلوچستان کا کنفلکٹ شروع ہوا ہے، چاہے وہ 1970 کی دہائی ہو یا جنرل مشرف کا آمرانہ دور ہو یا یہاں پر سو کالڈ ڈیموکریٹک یا جمہوری حکومتیں آئی ہوں، ان میں روز بروز مسنگ پرسن کے مسئلے میں کمی کے بجائے اضافہ ہو جاتا ہے. مسخ شدہ لاشیں، جبری گمشدگیاں، لگتا ایسا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کا ایک حصہ بن گئی ہیں. انسانی حقوق کی پامالیاں، جبر، تشدد بلوچستان کے لوگوں اور بلوچستان کی قسمت یا مقدر بنا دیا گیا ہے.
ہم نے مسنگ پرسنس کے مسئلے کو روز اول سے حل کرنے کی کوششیں کی، مشورے بھی دیے، چاہے وہ پلیٹ فارمز عدلیہ کا ہو، سپریم کورٹ کا ہو، چاہے سڑکوں پر احتجاج کا ہو، پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، یا کوئی کمیشن بنائے گئے ہیں، اس میں بھی ہم نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویزیں بھی دی اور اپنے مطالبات بھی رکھے ہیں۔ اگر حکومتوں کے ساتھ ہمارا اتحاد بھی ہوا ہے تو پرائرٹی ترجیحات پہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ رہا ہے۔ چاہے ہم حکومت میں رہیں بھی تو وہاں پر بھی ہماری ترجیحات مسنگ پرسن کی بازیابی کے تھا، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے۔ اس مسئلے پر ہم نے بارہا ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کیچ تربت سے شروع ہونے والا بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو لانگ مارچ تھا، بلوچستان نیشنل پارٹی نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کیا۔ ان کے تمام ان دھرنوں میں مرکزی قیادت سے لے کر ہماری ضلعی قیادت نے اس میں شرکت کی۔ ان کے دھرنوں میں ہم شریک رہے، ان کے مارچ میں بھی ہم شریک رہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ کسی فرد واحد یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں، یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بلوچستان سے نکل کر آج پورے ملک تک پہنچ چکا ہے۔ وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو مسنگ پرسنس کے لفظ کو ایک مذاق سمجھتے تھے، وہ قوتیں جو مسنگ پرسنس کا جب ہم نام لیتے تھے ہم پر تنقید یا ہمارا مذاق اڑاتے تھے، وہ میڈیا کے لوگ جو بلوچستان کے مسنگ پرسنس پر جو ہے طنز کرتے تھے، آج بدقسمتی سے وہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی، وہ قوتیں بھی، وہ میڈیا کے لوگ خود مسنگ پرسنس کا شکار ہو رہے ہیں یا مسنگ ہو رہے ہیں۔ جب یہ لانگ مارچ تربت پہنچا، یہاں پر بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، یہاں پر مذہبی جماعتیں ہیں، یہاں پہ سول سوسائٹیاں ہیں۔ فلسطین اور غزہ میں جو انسانی حقوق کی پامالی، میں اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہتا، وہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، پچھلی دہائیوں سے جو بلوچستان پر ہو رہا ہے، اس پر وہ سیاسی پارٹیاں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ہم سے بھی بڑے ان کے آنسو بہتے ہیں، جب وہ حکومت میں ہوتی ہیں یا حکومت کی امیدوں سے ہوتی ہیں، ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ ان کی حکومتیں آئیں گی، تو پھر ان کی زبانوں پر کیوں تالے لگ جاتے ہیں۔ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، یہاں پر بسنے والے تمام وہ اقوام، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے پشتون ہوں، چاہے ہزارہ ہوں، چاہے سیٹلر ہوں، اور پاکستان میں بسنے والے یا ان تمام جو 4 صوبے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان تمام کا مسئلہ ہے۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ ہے۔ جب فلسطین پر احتجاج کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کرتی، لیکن بلوچستان میں رہتے ہوئے اس آئین اور اس جمہوری انداز میں جب ہمارے پولیٹیکل ورکر جب احتجاج کرتے ہیں تو درجنوں کے حساب سے جو ہے نا ایف آئی آریں کاٹی دی جاتی ہیں، درجنوں کے حساب سے جو ہے نا ہمارے لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے۔
درجنوں کے حساب سے جو ہے نا ہمارے لوگوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے سے اپنے آپ کو باہر رکھیں یا تو پھر آپ کے نتائج الیکشن کے تبدیل کیے جائیں گے. تو اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جس انداز میں ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، بلوچستان نیشنل پارٹی کے آج ہم نے ہنگامی اجلاس بلایا تھا. ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ مرکز اور صوبے دونوں کا ہے. آئینی حوالے سے گورنر بلوچستان جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے. میری ابھی بھی گورنر سے بات ہوئی اجلاس کے بعد. بلوچستان نیشنل پارٹی نے اس کو ہدایت جاری کی گورنر بلوچستان کو کہ وہ فوری طور پر اسلام آباد پہنچے، گرفتار جو لوگ ہیں جس تھانے میں بھی ہیں وہاں پہ جائیں اور ان کے ساتھ اس دھرنے میں شریک ہوں، اور جو گرفتار لوگ ہیں ان کی رہائی اور ان کے جو مطالبات، جائز مطالبات جو آئینی و قانونی، جو جس کا حق اس ملک کے آئین اور قانون نے ہمیں دیا ہے، ان کے حل کے لیے حکمرانوں سے بات کریں. اگر وہ حل نہیں ہوتی تو گورنر بلوچستان اسلام آباد میں بیٹھ کر اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو دے کر پھر واپس آئیں. یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا آج کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. مجموعی مسئلہ تو لاپتاؤں کا تو حکومتوں میں ہم رہ چکے ہیں، حکومت میں وہ تو ایک بہت مسئلہ، اور صرف وہ بلوچستان کا نہیں، وہ پورے پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے. یہ جو بچے بچیاں یا بزرگ جو وہاں پر گئے ہیں، ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے، ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ایک ایف آئی آر کاٹے نا، یا ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جب آپ معمولی سے معاملات پر آپ کمیشن بنا سکتے ہیں، جب معمولی سے واقعات پر، ایک روڈ ایکسیڈنٹ پر آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کر سکتے ہیں، آپ کمیٹیاں بناتے ہیں، آپ کمیشن بناتے ہیں، تو یہ لوگ جو یہاں سے لے کے تربت سے لے کے اسلام آباد تک جا کے پہنچے ہیں، ان کے اس جائز مطالبات پر حکومت کمیشن بنائے، اور پھر کمیشن جو بھی فیصلہ کرے، لیکن کمیشن ایک غیر جانبدار نہ ہو، وہ جسٹس جاوید اقبال والا کمیشن نہ ہو. ٹائم لمٹ جتنی دیر ہوگی اتنے معاملات جو ہے گمبھیر ہوتے جائیں گے، اور اس کا فیصلہ حکومت کو کرنا ہوگا. ہوش کے ناخن تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، نہ ہوش ہے، صرف ناخن ہی ہے ان کے پاس، جس سے ہمیں جو ہے 75 سال سے جو ہے نوچتے آ رہے ہیں. اور گورنر صاحب جب اسلام آباد پہنچیں گے، اس دوران وہ صدر کو بھی ہم نے ہدایت جاری کی، اس کو بھی ایک سلسلے میں خط لکھے. اگر ملاقات ہو سکتی ہے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے ان کو بھی ایک لیٹر لکھے، اور جتنا جلد ہو سکے اس مسئلے کو حل کر کے پھر واپس آئیں گے. اس دوران بھی یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے. یہ مسئلہ آپ کے کمیشن میں بھی آیا تھا، جس کمیشن کی سربراہی میں کر رہا تھا، اور اسی کیس کو ہمارے جو لائر فارم کے تھے ساجد ترین صاحب، اس نے اس کیس کو پلیڈ کیا، اور اسی کی توسط سے وہ اس کی رہائی بھی ہوئی. تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جی ہم اس پر خاموش بیٹھے تھے. دیکھو پارٹی کا فیصلہ تو ہمارے لیے تو سب سے مقدم پارٹی ہی ہے. آج جو میں بیٹھا ہوں ولی تو نہیں بیٹھا ہوں، ویسے تو پارٹی بیٹھا ہوں. تو انہوں نے آج تو میں پہلے آ رہا تھا، چونکہ آج کچھ ریلی تھا، میرے خیال سے روڈ سارے بند تھے. بھائی سے بات ہوا تو ابھی جب روڈ کھل گیا میں سیدھا پہنچا. تو جس طرح کے ہمارے پارٹی کا موقف جا رہا ہے، اور میں کل ابھی بھی میں نے کہا کہ ٹکٹ جلدی ہو کہ میں کل جاؤں، پرائم منسٹر سے بھی بات کروں، صدر سے بھی ہو، اور وہاں کے جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں وہاں سے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کروں کہ وہ جو مسئلہ ہے یہ حل طلب ہے. یہ تو ویسے تربت میں حل ہونا چاہیے تھا. یہ مسئلہ یہاں سے کوئٹہ سے پھر اس راستے سے پھر پنجاب، پھر اسلام آباد.
اور رات کو کافی میرے خیال سے وہ بچے جو تھے اس میں بچے بھی تھے کافی اس پہ میرے خیال سے پانی بھی اس طرح کوئی لاٹھی چارج یہ سب کچھ ہوا ہے. تو میں کل جا رہا ہوں ایمرجنسی میں جا رہا ہوں وہاں سے وزیر اعظم سے صدر سے دوسرے جو متعلقہ اداروں ان سے بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو. 85 اس میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں ضعیف بھی. وہ یہاں تک کہ ان کو وہ بنیادی سہولتیں نہیں دی گئی ہیں. واش روم کی سہولتیں نہیں ان کو کھانے پینے کے پانی تک کی ان کو مہیا نہیں کیا جا رہا. تو کوئی ان کو کوئی جنگی قیدی تو نہیں ہے. 2 ممالک کے جو جنگوں میں جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا جاتا. یا تو پھر پاکستانی حکمران یہ ڈکلیئر کریں کہ بلوچستان سے آنے والا جو بھی ہے چاہے وہ مسنگ پرسنس ہو یا پولیٹیکل ورکر ہو وہ جنگی قیدی ہے. زخمی 25 تو اس میں زخمی ہیں اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں. اور جس بے دردی سے ان پر لاٹھی چارج کیا جا رہا تھا جس بے دردی سے ان پر جو ہے واٹر کینن کا اسپرے کیا جا رہا تھا اور جو آنسو گیس پھینکی دیے جا رہے تھے کیا اس اسلام آباد میں ان بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیوں نے احتجاج نہیں کیے؟ انہوں نے تو حکومت گرانے کے لیے احتجاج کیے ہیں حکومت میں آنے کے لیے احتجاج کیے ہیں. انہوں نے نہ تو حکومت گرانے کا کوئی مطالبہ رکھا ہے نہ حکومت بنانے کا کوئی مطالبہ رکھا ہے. انہوں نے تو بنیادی کہی کہ جی ہمارے بچے بازیاب کر کے لاؤ. تو کیا انسانی اس قوانین میں اپنے بچے کو بازیاب کرنا کوئی گناہ ہے؟ کیا کسی جمہوری کلچر میں یہ مطالبہ کرنا غلط ہے کہ میرے بچے کو بازیاب؟ یہ حق تو یہ حکومت کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر بچہ انسان کو چھوڑیں کہ کسی کی کوئی قیمتی چیز بھی اگر گم ہو جاتی ہے یہ اس ریاست اور ریاست کے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو برآمد کر کے دے. یہ تو انسان ہے. اس کا لگتا یہ کہ ہمارے بلوچستان میں جو انسان ہیں ان کی کوئی قیمت ہی نہیں. 6 دسمبر سے یہ واقعہ چل رہا ہے 6 دسمبر سے. اس میں نے یہاں پہ بھی بات کی اور چونکہ ابھی یہ مرکز تک پہنچ گیا مسئلہ تو چونکہ صوبے کا نمائندہ ہوں نمائندہ ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں کے صوبے اور مرکز کے تعلقات اچھے ہو. میں ایک پل کا کردار ادا کروں گا. کل جاؤں گا. صرف یہ نہیں کہ یہ معاملہ ہے جو دوسرے معاملے ہیں دوسرے چیزیں اس کو توال کرنا پڑے گا کسی نہ کسی اور وال کون کرے گا اس کا سارا ذمہ داری جو ہے ایک آئینی سربراہ جو صوبے کا ہے جس کا نام گورنر ہے یہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. آج جو بھی میں نے آیا جو یہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہا تھا سردار صاحب کے پاس جو میں آیا ہوں اسی سلسلے میں کہ میں کل جاؤں گا. یہ آپ لوگوں کی جو خدشات ہیں تحفظات ہیں اور وہاں پہ جو لوگ ہیں جو وہاں پہ زخمی ہیں ان کے احداد کرنے کے لیے بھی جاؤں گا. وہ جدھر بھی تھے جس سال میں تھے ادھر بھی جاؤں گا. وہ بھی ہمارے لوگ ہیں اور مرکز سے بھی بات کروں گا کہ صوبے کا مسائل ہے اور یہ یہاں تک کہ ابھی مرکز تک پہنچ گئے. تو یہ تو میرے خیال سے صرف یہ سردار صاحب کا مسئلہ نہیں میرے خیال سے پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے. فون کرنے والا تھا جب روڈ کھل گیا وہ ٹیلی فون میں نے اپنی ایم ایس کو بولا کہ آپ بیٹھ جائے. میں ابھی ٹیلی فون کر رہا تھا. میں نے کہا کل ٹکٹ ہو. صرف جب مجھے پتہ چلا کہ سردار صاحب اس طرح ہنگامی پریس کانفرنس کر رہے میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے ضرور. بالکل میں نے ادھر رابطہ کیا. میں نے یہاں سے بات کی. صوبہ جو نگران حکومت تھا اس کے باقاعدہ نمائندے میرے پاس ہے. جو نگران وزیر ہے وہ بھی ہمارے پاس آئے. ہم لوگوں نے اس سے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ جو اس کا ڈیمانڈ ہے وہ پورا ہو. لیکن اس کا ڈیمانڈ جب پورا ہوا کچھ ڈیمانڈ یعنی ایف آئی آر بھی ہوا پھر 2-3 ڈیمانڈ اس کے اور آ گئے. تو پھر جب 2-3 ڈیمانڈ اور آ گئے وہ دوسرا دن وہ نکل گئے. ادھر بہت سردی تھا. پھر میں نے اپنے پارٹی کے ایک اچھے دوست کو بلایا کہ یہ مشکلات ہے. میرے پاس آغاز صاحب بھی اسی معاملے میں 2 دفعہ آئے. تو یہ معاملہ جو ہے ابھی کوشش کریں گے کہ صوبے کا مسئلہ ہے میں مرکز کل پہنچ جاؤں اور کوشش کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے صدر صاحب سے وہاں جو ادارے ہوتے ہیں اس سب سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے بات کروں اور اس مسئلے کو اچھی طریقے سے حل کر سکوں. ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا اسٹانس ہوتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کے اپنے ادارے ہوتے ہیں اور اداروں کے توسط سے جو ہے فیصلے کیے جاتے ہیں. ہم کو انڈیویجول نہیں ہے. آج بھی اس مسئلے کے لیے ہم نے ہنگامی اجلاس بلا کے یہ فیصلہ کیا ہے. اور جہاں تک اس مسئلے کا کیچ سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک
ہمارے پارٹی کی قیادت، چاہے اس میں ہمارے مرکزی کابینہ کے دوست ہوئے ہیں، چاہے ہمارے پولیٹیکل ورکر ہوں، ابھی بھی ایف آئی آر جو منظر عام پر آئی ہیں وہ سب کے سب ہماری پارٹی کے ممبران کے خلاف ہے. یہ 4 ایف آئی آر ہیں. اس میں 99% جو ہے ہمارے پولیٹیکل ورکر ہیں، ہماری ضلعی قیادت ہے، ہماری مرکزی قیادت ہے. اس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس میں ان کا ساتھ. یہ احتجاج بلوچ یکجہتی تحریک نے اسٹارٹ کیا تھا. ہم سے زیادہ اگر اس میں کوئی شریک ہوا ہے تو وہ ہمیں وہ پیمانہ وہ ترازو کا دکھائیں کہ ہم سے زیادہ اس میں شرکت کس نے کی. اگر ہم نہ کرتے تو یہ سرکار جو ہے اپنے اتنے بڑے خزانے سے اتنے بڑے کاغذ خرچ نہیں کرتی. میں نے تو جانا ہے، میں نے اس سے بات کرنا ہے، میں نے تو اپنے مسائل اور اپنے ایشوز تو وہاں پہ میں نے بتانا ہے. یہ ہمارے بلوچستان کے ایک بازموار دوست کی حیثیت سے، بازموار ایک گورنر کی حیثیت سے ہم پہ فرض بنتا ہے کہ میں جا کر وہاں پہ تو بات کر سکوں. وہ تو بات کی باتیں ہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. اس کو میں آگے ایک منٹ اس مسئلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں، پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہے. گورنر صاحب جب اسلام آباد جائیں گے، اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو استعفے میں لکھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. اسی مسئلے پر پارٹی کا یہ فیصلہ ہے. اگر کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے صرف مسنگ پرسن کی بازیابی کا نہیں، تمام مسنگ پرسن کا، وہ تو میں نے بولا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن بلوچ یکجہتی تحریک کے جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی رہائی، اور اس اہم ایشو پر جو تربت میں جو واقعہ ہوا ہے بالاچ بلوچ کا، اس کے حل کے لیے اگر کوئی حل نہیں نکل پاتا تو وہ استعفیٰ دے کے آئے. میں پھر ایسے کرتا ہوں بھائی، گورنر صاحب کو یہ تلوار دے دیتا ہوں، ہاں وہ تلوار دے دیتا ہوں کہ سب کی گردنیں اڑا کے آئے. نہیں، وزیر اعظم سے ملنے کا تو پھر بہت سارے باتیں وہاں پہ، صرف یہ کہ میں ایک دفعہ تو وزیر اعظم تک تو میں پہنچ جاؤں کہ بلوچستان کے جو مسائل ہے، جو بلوچستان کی جو باتیں ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے. بحیثیت گورنر یہ ضروری ہے کہ میں مرکز کا نمائندہ ہوں، میں جا کر وہاں پہ وزیر اعظم صاحب سے ملوں، وہاں دوسرے جو ہمارے نگران ہے اس سے ملوں. تو یہ تو ہمارے لیے ایک ضروری بھی ہے، اور یہ حق بھی بنتا ہے ان لوگوں کا، بلوچستان کے عوام کا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس اطہر من اللہ، جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، اس نے یہ کمیشن بنایا تھا. اس زمانے میں اس کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس کا کنوینئر سینٹ چیئرمین سینٹ تھے. تو وہ چند اپنی مجبوریوں کی وجہ سے یا جو بھی وجوہات تھیں، ان کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. پھر مارچ میں یا مئی میں مجھے اس کی ذمہ داری دی گئی، اور ان 6 مہینوں میں 25 کے قریب ہم نے اس کے اجلاس بلائے. آپ کی موجودگی میں کمیشن کے ممبران کو اس کیمپ میں بھی لایا تھا، مسنگ پرسنز کے کیمپ میں. ہم نے ہائی کورٹ میں بھی لایا، بلوچستان یونیورسٹی میں. اصل میں جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہراساں کرنے کا، یا وہاں سے چند ایک جو اسٹوڈنٹ مسنگ تھے ان کے لیے. کیونکہ پھر جب اس کا ٹی آر کی اختیار کمیشن کو دیا تھا تو پھر ہم نے اس کو وسیع کر دیا. رپورٹ ہم نے ان کی بھی دی ہے جو مسنگ پرسنز ہیں، مین وہ تھے. لیکن تمام وہ مسنگ پرسنز جو بلوچستان میں ہم نے ماما قدیر کی کا جو کیمپ تھا وہاں سے بھی اس کی فگر لیے. مختلف پھر ہم نے لوگوں سے ای میل کے ذریعے سے وہ فگر لیے. وہ تمام کی تمام ہم نے جمع کی. اس کے ہماری ذمہ داری کمیشن کی وہ تھی. اس دن جب ہم نے سبمٹ کیا وہ، تو کمیشن کا خود جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، اس کی کوئی اب اہمیت نہیں بچی. نہیں ہمیں بلایا، ہاں ان کو انڈر ٹیکروں کو بلایا تھا، وہ گئے وہاں پر. مسنگ پرسن کے جو ورثہ تھے ان کو کھانے پہ دعوت دی تھی، جنہوں نے ان کے کھانے سے بھی انکار کیا دیا تھا. مذاکتاً انہوں نے بلوچستان کے ان مسنگ پرسن پہ
मजाक भी किया कि जी कोई बीवी से भी लड़के जाता है तो वो भी मिसिंग है। तो मौसूफ खुद भी कुछ दिन मिसिंग हुए थे। अब वो पता नहीं उसको मिसिंग किया गया था, वो भी घर से नाराज़ होकर गए थे, वो उसका जवाब वो खुद ही देंगे। लेकिन वो कमीशन की रिपोर्ट हमने उसमें सबमिट किया। और एक दूसरी एक बड़ी बात, कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है ना 9/11 के बाद जैकमाबाद एयरपोर्ट और पसली एयरपोर्ट पर आपने देखते थे आसमान पर जो जहाज़ आते जाते थे। बलूचिस्तान बिल्कुल तोरा बोरा बनाया हुआ था पॉलिटिकल पार्टियों का, कोई शामिल हो रहा है, कोई निकल रहा है, किसी को कहाँ पे भेज दिया है, कोई रेवड़ की शक्ल में जा रहा है, कोई बस की सवारी की शक्ल में जा रहा है। लेकिन इस कैंप में किसी ने आने की जहमत नहीं की। तब ये उनके लिए इशू नहीं है, उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। और हम समझते हैं वो पॉलिटिकल पार्टियां जो इसको इशू नहीं समझती वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ धोखा कर रही है। पहले इलेक्शन तो होने दो, पहले इलेक्शन तो होने दो, उसके बाद कौन ये बारी हर किसी की आती है, यारी हर किसी की होती है। लेकिन वो जादूगर जो है ना डब्बे से जो फाल निकालता है वो किसी और की होती है। तो जब वो इलेक्शन होंगे फिर हम बैठ के आपको बताएंगे कि जी हम किसके साथ इत्तेहाद करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना। नहीं रहा है भाई, हम तो देखें पॉलिटिकल लोग हैं, हम इस प्रोसेस से एक बार नहीं कई बार गुजर चुके हैं। हम तो अपनी कोशिश तो कर रहे हैं। अब हमने जब भी इलेक्शन लड़ा है हमने अवाम की ताकत और अवाम की हिमायत और अवाम के बलबूते पर लड़ा है। इस बार भी हम लड़ेंगे इलेक्शन, किसी के आशीर्वाद से हम नहीं लड़ेंगे, अवाम की बलबूते और अवाम की आशीर्वाद और अवाम की ताकत से लड़ेंगे। और जिस किसी इलेक्शन को अवाम के बलबूते की इलेक्शन को सबोटाज करने की कोशिश की गई उसके जिम्मेदार फिर हुक्मरान खुद होंगे। पार्टी का जो बात है वो हमारे लिए नहीं सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। मैं इस पार्टी में काम और कर भी नहीं था, इनके साथ बैठने वाला नहीं था, इससे निर्णायक सदर था। तो ये चीज़ें जो है पार्टी जिस तरह के हमारे दोस्त बैठे हुए, मैं भी इसी तरह का पार्टी का वो एक जिम्मेवार आदमी हूँ। तो जिम्मेवार आदमी जो है वो पार्टी के हर चीज़ को महसूस भी करता है और अपने सूबे के लिए या अपने दोस्तों के लिए वो सब कुछ। आज जो मैं आया था, हालांकि लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, मैं आया था कि मैं सरदार साहब की बात भी सुन लूँ। कल जब मैं उधर जाऊँगा उनके साथ जो बात करता हूँ तो मुझे जब कुछ पता ही ना हो तो फिर मैं क्या करूँगा। मैं परलत में भी इसीलिए गया, मैं इधर भी आ रहा था, यहाँ भी मैं आ रहा था इन लोगों से भी मिलने के लिए कि अगर उसकी बात थी। तो मैं यहाँ के अवाम से दूर तो नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों से गुजारिश है कि कल जो आप स्टेटमेंट लगाओगे फोकस वो कर ले। ये सुर्खी लगाना, सुर्खी पाउडर नहीं लगाना। जो कुव्वतें इलेक्शन कराना ना आपके बस में ना हमारे बस में, आइन में है। आइन जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो ज़्यादा जो है 90 दिन, कम से कम 60 दिन। हमने 90 की बाउंड्री तो क्रॉस कर दी है ना, अब 140 की बाउंड्री पर हम लोग आके खड़े हुए हैं। तो वो तो कोई ये जो निगरान हुकूमत जो बैठी हुई है वो खुद गैर आईनी है। अगर हकीकतन देखा जाए वो तो गैर आईनी है। और अगर सबोटाज करना कोई चाहता भी है तो वही कुव्वतें होंगी जिसके सामने आप बेबस हैं, जिसके सामने आपके कैमरे भी बंद हो जाते हैं, उनकी बैटरी लो हो जाती है।